بزرگان محترم اور برادران عزیز، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ یونس کی آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 18 تک کی آیات کی تلاوت کی سعادت عظمیٰ حاصل کی گئی۔ ان آیات کا تعلق ان سے پہلی والی آیات ہی سے ہے، وہ اس طور پر کہ سابقہ آیات میں حق تعالی شانہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے توحید، رسالت، یوم آخرت اور اسی طرح مشرکین مکہ کے بے جا سوالات کے صحیح جوابات کو بیان فرمایا۔ اب اس کے بعد پھر سے مشرکین مکہ نے ہمارے نبی سے ایک سوال اور مطالبہ خطرناک یہ بھی کیا تھا کہ ہم آپ پر ایمان لائیں گے، لیکن ہماری ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ جو کتاب آپ ہمیں پڑھ کر سنا رہے ہیں اس کتاب میں بعض باتیں ہمارے لیے قابل ہضم نہیں ہیں، ناقابل قبول ہے اور تکلیف دہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ آدمی مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، یہ ہماری عقل سے ناممکن نظر آ رہا ہے۔ ایسا کیجئے کہ اس طرح کی باتیں اس کتاب سے آپ نکال دیجئے، اس طرح کی آیتیں نکال دیجئے، یا پھر کتاب ہی بدل دیجئے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آج کی تلاوت کردہ ابتدائی آیتوں کو نازل فرمایا، جس میں اللہ نے ہمارے نبی کے ذریعے مکے والوں کو یہ بتایا کہ یہ کتاب نازل کرنا یا کتاب میں جو باتیں ہیں وہ یہ نبی اور پیغمبر اپنی طرف سے بنا کر پیش نہیں کر رہے ہیں، یہ تو آسمانی باتیں ہیں، اسے آسمان والا ہی بدل سکتا ہے۔ میں تو اللہ کا رسول اور پیغمبر ہوں، اللہ کے حکم کا محتاج۔ میرے اوپر جو وحی آتی ہے وہی پڑھ کر میں آپ کو سناتا ہوں، میرے اوپر جو وحی آتی ہے وہی پڑھ کر تمہیں سناتا ہوں۔ اس میں رد و بدل کرنا یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے۔ چہ جائے کہ دنیا کا کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ قرآن کو میں بدل رہا ہوں، جیسا کہ آج کل کچھ لوگ یہ حماقت کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں تبدیلی ہونی چاہیے، اس کی بعض آیتیں ریمو کر دینا چاہیے۔ وہ ہے نا، آپ لوگوں کو معلوم ہے، اخبارات پر، میڈیا پر ہمارے سے زیادہ نظر آپ حضرات کی ہوتی ہے۔ بھئی اس میں 36 آیتیں ایسی ہیں جو دہشت گردی کی تعلیم دیتی ہیں، لہٰذا ان 36 آیتوں کو ریمو کر دیا جائے۔ یہاں تک کہ عدالت کے اندر بھی یہ مقدمہ دائر کیا گیا۔ تو آج کے اس درس میں ہمیں ایک بات یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ اس طرح کے مطالبات آج کے نہیں ہیں بلکہ پہلے ہی سے، آج کے نئے مطالبات نہیں ہیں، یہ مطالبات تو ہوتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا دبائیں۔ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اس سے اسلام اور کھل کر دنیا کے سامنے آئے گا، اس سے اللہ کی کتاب کی حقانیت اور صداقت پہلے سے زیادہ واضح ہوگی، روشن ہوگی انشاءاللہ، اور دشمن ہی ذلیل و رسوا ہوگا، اور قرآن کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ قرآن یہ پھولوں کے راستے سے نہیں آیا، یہ تو کانٹوں پر چل کر بڑی قربانیوں کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ اس میں رد و بدل ناممکن ہے، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری
خود اللہ نے لی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی قرآن کے محافظ ہیں۔ ایک بھونڈا سوال اور اعتراض یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ قرآن کو کیا نبی نے لکھا ہے یا کسی صحابی نے لکھا ہے؟ کتابی شکل کس نے دی ہے؟ حضور کے دور میں کتابی شکل نہیں تھی، تو پھر یہ قرآن صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نادان کو یہ معلوم نہیں ہے، اگر کسی نبی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ہوتی یا صحابی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہوتی تو ہم خود اس میں شک کرتے تھے، لیکن یہ کتاب تو آسمان سے اتری ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت اس انداز میں کی ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، طباعت میں غلطی ہو سکتی ہے، کتابت میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن آسمان سے اترا ہوا کلام جسے اللہ نے نازل کیا، جبرائیل امین نے رحمت للعالمین تک پہنچایا، اور رحمت للعالمین کی پچھلی 40 سالہ زندگی مکہ کے لوگوں کے سامنے تھی، اور حضور نے حوالہ بھی دیا کہ میری پچھلی 40 سالہ زندگی پر نظر کرو، کبھی میں کسی مدرسے میں داخلہ نہیں لیا، میرا کوئی استاد نہیں ہے، میں نے کہیں کسی کے سامنے قلم نہیں پکڑا، لیکن اچانک میری زبان سے ایک ایسا معجز کلام نکل رہا ہے جس کی مثال پیش کرنے سے تم عاجز ہو، تو پھر بتاؤ کوئی نہ کوئی بات ہے۔ پھر میری پچھلی 40 سالہ زندگی پر تم نے تجربہ کیا اور کئی مقدمات میں تم نے مجھے اپنا منصف بنایا، اپنا حاکم اور فیصل بنایا، میری صداقت کو دیکھ کر اور میری امانت کو دیکھ کر، تو جب میں یہ کلام پیش کر رہا ہوں تو اس میں جھوٹا کیسے ہو جاؤں گا؟ اس میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ یہی بات ہے، میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ کتاب اللہ کی کتاب، اور بدلنے کی بات تم کیا کر رہے ہو؟ یہ فطری کلام ہے اور فطری چیزوں میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، فطری چیزوں میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، یہ فطری کلام ہے، اس میں کوئی ایک زیر و زبر، زیر و بم نہیں کر سکتا، آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ یہ جیسے جبرائیل امین لائے تھے اور حضور نے جیسے پڑھ کر امت کو سنایا تھا، وہی کلام ہے، یہ اللہ کا کلام اللہ سے نکلا ہے، اور آپ کے پاس ایسی کوئی کتاب نہیں ہے تو پیٹ میں درد ہو رہا ہے نا، پیٹ میں درد ہے تو اس کا علاج کیجئے، دوسروں کو پریشان مت کیجئے، اپنا علاج کر لیجئے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں ہے کہہ اٹھتے ہیں، ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا، آپ اس کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لائیے، او بدلہ، یا اس قرآن کے احکام کو جو ہمیں پسند نہیں ہے اسے ہی بدل دیجیے۔ آج بھی آواز لگائی جا رہی ہے نا، آج بھی کہا جا رہا ہے قرآن کو بدل دو، آیتیں نکال دو، احکام میں تبدیلی کر دو۔ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، دنیا والوں سن لو، یہ مسلمانوں کے اختیار کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کلام میں اختیار اللہ ہی کا چلتا ہے، کسی نبی اور پیغمبر کا نہیں چلتا، ہم نہیں بدل سکتے اس کو۔ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، میرے محبوب آپ کہہ دیجئے
کہ میرا اختیار نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی طرف سے بدل ڈالوں۔ یہاں تک کہ یاد کیجئے ایک مرتبہ ایک واقعے میں اللہ کے نبی نے شہد کو اپنے اوپر حرام کر دیا۔ آیت نازل ہوئی ہے نبی جس چیز کو ہم نے حلال کیا آپ کون ہوتے ہیں اسے حرام کرنے والے؟ تو وقت کے نبی بھی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی چیز کی اتباع اور پیروی کرتا ہوں جن چیزوں کی مجھ پر وحی کی جاتی ہے وہی پڑھ کر تمہیں سناتا ہوں۔ انی اخاف ان عصیت ربی، مجھے بھی ڈر ہے اگر میں بدل دیا تو یہ تو نافرمانی اور گناہ ہو جائے گا۔ عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے مجھے بھی ڈر ہے، کل رب العالمین مجھے پوچھے گا اور سوال ہوگا تم کو اختیار کس نے دیا تھا آیات کے ریمو کرنے کی یا قرآن مجید کو بدل دینے کی؟ اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ، آپ فرما دیجئے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو میں اس کلام کو تمہارے سامنے نہ پڑھتا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو میں اس کلام کی تمہیں خبر نہ دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اس میں تبدیلی کرنا ہوتا یا قرآن کو بدل دینا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ ہی مجھے پہلے کہہ دیتے تھے کہ بھائی اس کو روک دو، ابھی اس میں بدلنا ہے، رد و بدل کرنا ہے، رک جاؤ۔ لیکن اللہ نے ایسے نہیں کہا، اللہ نے یوں کہا کہ پڑھ کر سنا دو، میں پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد حضور نے اپنی ذاتی زندگی کا حوالہ دیا۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ، میں تمہارے درمیان اس سے پہلے ایک عمر گزار چکا ہوں، 40 سال کی عمر بیت گئی تمہارے نظروں میں۔ میں نے کبھی جھوٹ کہا؟ میں نے کبھی بے انصافی کی؟ میں نے کبھی امانت میں خیانت کی؟ تم تو مجھے امین اور صادق کہتے تھے، اب تم کو کیا ہوا کہ مجھ پر کاذب کا الزام لگا رہے ہو، ساحر اور مجنون ہونے کا الزام لگا رہے ہو؟ افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ پھر اس کے بعد اللہ نے بیان فرمایا اپنے حبیب سے، کیا فرما دیجئے اگر میں کتاب کو اپنی طرف سے بناؤں اور اللہ کی طرف منسوب کروں تو یہ اللہ کے اوپر جھوٹا بہتان ہے، اور اللہ کی طرف کسی چیز کو نسبت کر کے بغیر دلیل اور ثبوت کے خامخواہ بیان کرنا یہ تو ظلم ہے، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ میں یہ ظلم کیسے کر سکتا ہوں؟ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولے، بنائے اپنی طرف سے اور کہے کہ اللہ نے مجھ پر نازل کیا، یہ اللہ کے بارے میں تو تکذیب ہے، جھوٹ ہے، ایسی حرکت میں کیسے کر سکتا ہوں؟ سوچنے کی بات ہے۔ ہرقل نے ایک واقعے میں ابو سفیان سے کہا تھا، بڑی عجیب باتیں اس نے ابو سفیان سے پوچھی تھی، بخاری شریف کے ابتدائی اوراق میں وہ واقعہ آج بھی روشن ہے۔ اس نے پوچھا تھا ابو سفیان سے کہ کبھی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دعوے نبوت سے پہلے جھوٹ کا تجربہ کیے ہو یا جھوٹ کا الزام بھی لگا چکے ہو؟ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ہم نے ان کے بارے میں کبھی جھوٹ کا تجربہ بھی نہیں کیا، اور اتنی بھی نوبت میں آئی کہ کم سے کم ہم تہمت لگا سکیں۔ تو ہرقل نے ابو سفیان سے کہا تھا اس جواب پر کہ جو شخص مخلوق کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا وہ خالق کے بارے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے کہ اللہ نے یہ کلام مجھ پر اتارا ہے؟
فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بآیاتی، یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے۔ انہ لا یفلح المجرمون، پھر سن لو ایسی جھوٹی باتیں کرنے والے مجرم ہوتے ہیں، اور مجرم کبھی فلاح اور کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن تم تجربہ کر رہے ہو، آئے دن تو اسلام پھیلتا اور پھولتا جا رہا ہے، اور کلمہ گو کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دعوت توحید و ایمان وَيَعْبُدُونَ